السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جس کتاب کا ایکسرپٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ جواہر لال نہرو کی لکھی ہوئی کتاب گلمسز آف دا ورلڈ ہسٹری ہے۔ جواہر لال نہرو ایک بہت بڑے پولیٹیشین رہے ہیں اور انڈیا کے وزیر اعظم رہے ہیں، جنہوں نے قانون کی حکمرانی کے لیے بہت جد و جہد کی۔ گو کہ پاکستان کے لیے یہ شخص کافی کنٹروورشل رہا ہے، لیکن اگر اسے انڈین پیراڈائم سے دیکھیں تو ہی از ون آف دی انفلوئنشل پولیٹیشین آف ہسٹری۔ یہ کتاب بیسکلی جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کو خط کی صورت میں لکھا جب وہ جیل میں تھے۔ یہ خط جو ہے وہ تقریباً 1932 کے اندر لکھا، اور یہ ہے صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈ وار کے حوالے سے۔ آئیں اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے خط میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس کے حصول کے لیے پاپائے روم اور مجلس کلیسا نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے سارا یورپ عموماً اور قسطنطنیہ کی حکومت خصوصاً خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ براہ راست خطرے میں تھی۔ اس کے علاوہ بیت المقدس اور فلسطین جانے والے زائرین کے ساتھ ترکوں کی بدسلوکی کے قصوں نے سارے یورپ کو مشتعل کر دیا تھا، اور وہ غصے سے برہم ہو رہا تھا۔ چنانچہ مذہبی جنگ یعنی کروسیڈ وار کا اعلان کر دیا گیا، اور یورپ و کلیسا نے یورپ کے تمام عیسائیوں کو دعوت دی کہ مقدس شہر کو چل کر بچائیں۔ اس طرح 1095 AD میں صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی، اور کوئی 150 برس تک عیسائی اور اسلام یا صلیب و ہلال کے درمیان کی کشمکش جاری رہی۔ بیچ بیچ میں طویل وقفے بھی ہوئے، لیکن جنگ کی فضا برابر قائم رہی۔ عیسائی مجاہد لڑنے کے لیے بلکہ بیت المقدس میں جان دینے کے لیے موچ در موچ آتے تھے، لیکن اس جنگ و جدال کا مجاہدین کے حق میں کوئی معقول نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے لیے تو بیت المقدس مجاہدین کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن بعد میں ترکوں نے واپس لے لیا اور پھر انہی کے قبضے میں رہا۔ بس صلیبی جنگوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ لاکھوں عیسائی اور مسلمانوں کی موت واقع ہو گئی، اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہے، اور ایشیائے کوچک اور فلسطین کی سرزمین پھر انسانی خون سے رنگین ہو گئی۔ اس وقت سلطنت بغداد کی کیا کیفیت تھی؟ عباسی اب بھی برسر حکومت تھے۔ اب وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے، لیکن وہ محض برائے نام بادشاہ تھے اور ان کے کچھ اختیارات نہ تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اور تمام صوبے خود مختار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ محمود غزنوی جو بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس نے ہندوستان پر بارہا حملے کیے تھے، خلیفہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم میرے مطالبے منظور نہ کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بغداد میں بھی ترک سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اس کے بعد ترکوں کی ایک دوسری قوم یعنی سلجوقی آئے۔ انہوں نے بہت جلد اپنا اقتدار قائم کر لیا اور دور تک فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے دروازے تک پہنچ گئے، لیکن خلیفہ اب بھی خلیفہ تھا۔ اگرچہ اسے کوئی سیاسی اختیارات حاصل نہ تھے، اس نے سلجوقی سرداروں کو سلطان کا خطاب عطا کر دیا تھا، اور حقیقت میں یہی سلطان حکومت کرتے تھے۔ گویا عیسائیوں کی صلیبی جنگیں سلجوقی مسلمانوں سے ہوئیں۔ یورپ میں صلیبی جنگوں کی وجہ سے عالم عیسائیت یعنی کرسچنڈم کے تصور کو بہت تقویت پہنچی، اور وہ تمام نان کرسچن ممالک سے جدا سمجھا جانے لگا۔ یورپ کا ایک مشترک عقیدہ اور مشترک مقصد تھا، یعنی مقدس سرزمین ہولی لینڈ کو منکرین کے پنجے سے چھڑایا جائے۔ اس مشترک مقصد نے لوگوں کو جوش سے اتنا سرشار کر دیا کہ وہ اس کی خاطر گھر بار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت سے تو اس نیک جذبے کے ماتحت ہو گئے، اور بہت سے پوپ کے اس وعدے کی بنا پر گئے کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ صلیبی جنگوں کی طے میں اور چیزیں بھی کام کر رہی تھی، مثلاً روم کی خواہش تھی کہ قسطنطنیہ کا مالک بن جائے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ قسطنطنیہ کا کلیسا رومی کلیسا سے بہت مختلف تھا۔ قسطنطنیہ والے اپنے آپ کو پکے عیسائی کہتے تھے اور رومی کلیسا سے سخت نفرت کرتے تھے، اور پاپائے روم کو بدعتی سمجھتے تھے۔ اس لیے پوپ چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ کے غرور کو نیچا کر دکھائے اور اسے بھی اپنے میں شامل کر لے۔ چنانچہ ترک منکرین کے خلاف مذہبی جنگ کے پردے میں پوپ وہ بات حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے اسے ہمیشہ تمنا تھی۔ سیاستداں یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مدبر کہتے ہیں ہمیشہ اس قسم کی چالیں چلا کرتے ہیں۔ بہرحال
تم روم اور قسطنطنیہ کی ان باہمی کشمکش کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ صلیبی جنگوں کے دوران میں بارہا نظر آتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کا ایک اور سبب خالص تجارتی تھا۔ تمام کاروباری طبقہ بالخصوص وینس اور جنیوا کے بندرگاہوں کے تاجر ان کے حق میں تھے، کیونکہ سلجوقی ترکوں نے ان کے مشرق کی طرف کی تجارتی رستے کو بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تجارت کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا۔ عوام کو ان وجوہ کا کوئی علم نہ تھا، انہیں بھلا کون بتلاتا؟ سیاستدان عموماً اصل وجہ کو چھپاتے ہیں اور تکلف اور اہتمام سے مذہب، انصاف، حق وغیرہ کا نام لیا کرتے ہیں۔ یہی حال صلیبی جنگوں کے زمانے میں تھا اور یہی آج کل بھی ہے۔ عوام نے اس وقت بھی دھوکہ کھایا اور اب بھی اکثر لوگ سیاستدانوں کی میٹھی میٹھی باتوں کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ صلیبی جنگوں کے لیے بے شمار مجاہدین نکل کھڑے ہوئے، ان میں نیک اور مخلص لوگ بھی تھے اور ایسے بھی تھے جنہیں نیکی کی ہوا بھی نہ لگی تھی۔ یہ لوگ لوٹ مار کے خیال سے گئے تھے۔ گویا مجاہدین کے جتھے مقدس اور دیندار لوگوں اور ان بدماشوں اور غنڈوں کا ایک معجون مرکب تھے جنہیں برے سے برا جرم کرنے میں کوئی عار نہ تھا۔ کہنے کو تو یہ لوگ مجاہدین تھے ایک اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لیے، لیکن حقیقت اس سے اکثر و بیشتر انتہائی ناروا اور ذلیل ترین حرکتوں کے مرتکب ہوئے۔ بہت سے تو راستے ہی میں لوٹ مار اور شرارتیں کرنے میں ایسے محو ہو گئے کہ فلسطین تک پہنچ بھی نہ پائے۔ بعض نے راستے میں یہودیوں کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا اور بعض نے اپنی عیسائی بھائیوں ہی کو قتل کر ڈالا۔ ان بدسلوکیوں سے کبھی کبھی ان عیسائی ملکوں کے کسان بھی عاجز آ جاتے تھے جہاں سے یہ لوگ گزرتے تھے، چنانچہ وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں سے بہتوں کو قتل کر دیا اور باقی سب کو نکال باہر کیا۔ بلاآخر بوٹیوں کے رہنے والے گاڈفرے نامی ایک نارمن کی سرکردگی میں یہ مجاہد فلسطین پہنچ گئے اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک قتل عام جاری رہا اور سخت خونریزی ہوئی۔ چنانچہ ایک فرانسیسی نے چشمدید حالات لکھے ہیں کہ مسجد کے سائبہ میں گھٹنوں گھٹنوں تک خون تھا اور گھوڑوں کی لگامیں خون میں ڈوب جاتی تھیں۔ غرض یہ کہ گاڈفرے بیت المقدس کا بادشاہ ہو گیا۔ 70 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان مصر نے عیسائیوں سے بیت المقدس پھر چھین لیا۔ اس سے یورپ میں نئے سرے سے اشتعال پیدا ہوا اور پھر بہت سی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ اس مرتبہ یورپ کے بادشاہ اور شہنشاہ بذات خود شریک ہوئے، لیکن انہیں زیادہ کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ وہ اپنی اپنی فوقیت کے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے سے جلا کرتے تھے۔ یہ صلیبی جنگیں خوفناک اور وحشیانہ لڑائیوں پر مشتمل تھیں، اندرونی سازشوں اور ناپاک جرائم کی ایک افسوسناک داستان ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسانی فطرت کا درخشاں رخ بھی ان سفاکیوں کی تاریکی میں چمک اٹھتا ہے۔ چنانچہ ایسے مثالیں بھی ملتی ہیں جب دشمن اپنے دشمن کے ساتھ اخلاق اور دلاوری سے پیش آئے۔ فلسطین میں یورپ سے جو بادشاہ لڑنے آئے تھے ان میں انگلینڈ کا رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی تھا، جو اپنی جسمانی قوت اور دلیری کے لیے بہت مشہور تھا۔ صلاح الدین بھی بڑا مرد میدان تھا اور شجاعت میں خاص طور پر مشہور تھا۔ یہاں تک کہ عیسائی مجاہد بھی جن کا صلاح الدین سے مقابلہ ہوا تھا اس کی شجاعت کے معترف تھے۔ چنانچہ یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رچرڈ سخت بیمار پڑا، شاید اسے لو لگی تھی۔ جب صلاح الدین کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے پہاڑوں سے تازہ برف منگوا کر اسے بھجوایا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح پانی جما کر برف نہیں بنایا جاتا تھا، اس لیے تیز رفتار ہرکاروں کے ذریعے سے پہاڑوں سے قدرتی برف منگوایا جاتا تھا۔ صلیبی جنگوں کے زمانے کے اور بہت سے قصے بھی مشہور ہیں۔ شاید تم نے والٹر اسکاٹ کی کتاب ٹیلسمان کو پڑھی ہوگی۔ ان مجاہدوں کے ایک جتھے نے قسطنطنیہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مشرقی سلطنت کے بادشاہ کو مار بھگایا اور لاطینی سلطنت اور رومی کلیسا قائم کر لیا۔ ان مجاہدوں نے قسطنطنیہ بھی کشت و خون بہایا اور شہر کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ لیکن یہ لاطینی سلطنت زیادہ عرصے تک نہیں چلی۔ مشرقی سلطنت کے یونانی باوجود کمزور ہونے کے 50 برس بعد پھر واپس آئے اور انہوں نے لاطینیوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد کوئی 200 برس تک قسطنطنیہ کے مشرقی سلطنت اور قائم رہی، یہاں تک کہ 1453 میں ترکوں نے آ کر اس کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ قسطنطنیہ پر مجاہدوں کا قبضہ کر لینے پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رومی کلیسا کا اصل منشا یہی تھا کہ وہ اپنے اثر و اقتدار کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اگرچہ قسطنطنیہ کی یونانیوں نے پریشانی اور گھبراہٹ میں روم والوں سے یہ درخواست کر دی تھی کہ ترکوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرو،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مجاہدوں کی ذرا بھی مدد نہیں کی، بلکہ وہ ان سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان جنگوں میں سب سے زیادہ دردناک بچوں کی صلیبی جنگ تھی۔ زیادہ تر فرانس اور کچھ جرمنی کے نوعمر لڑکے بھی جوش میں آ کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسطین جانے کی ٹھان لی۔ ان میں سے بہت سے تو راستے میں مر گئے اور بہت سے کھو گئے، باقی کسی نہ کسی طرح مارسلز پہنچ گئے۔ یہاں ان بالے بچوں کو سخت دھوکے دیے گئے اور بدماشوں نے ان کے مذہبی جوش سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بردہ فروشوں نے انہیں یہ فریب دیا کہ ہم تمہیں اپنے جہازوں پر مقدس سرزمین تک پہنچا دیں گے، لیکن انہیں مصر میں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کو فلسطین سے واپس آتے ہوئے دشمنوں نے مشرقی یورپ میں گرفتار کر لیا اور بہت بڑی رقم لینے کے بعد رہا کر رہا۔ فرانس کے ایک بادشاہ کو فلسطین ہی میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے بھی خون بہا لے کر چھوڑا۔ مقدس رومی سلطنت کا ایک بادشاہ فریڈرک باربروسا فلسطین میں ایک ندی میں ڈوب گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صلیبی جنگوں کا نمائشی رنگ بھی پھیکا پڑ گیا اور وہ لوگ ان سے عاجز آ گئے۔ بیت المقدس مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا، لیکن اب یورپ کے بادشاہ اور عوام اسے دوبارہ فتح کرنے کے لیے مزید روپیہ اور جانیں تلف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کے بعد کوئی 700 برس تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، حتیٰ کہ ابھی 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار کے آخر میں ایک انگریز جرنیل نے اسے ترکوں سے چھین لیا۔ بعد کی صلیبی جنگوں میں سے ایک جنگ بہت دلچسپ اور معمولی ہوئی۔ سچ پوچھو تو پرانے مفہوم کے مطابق اسے صلیبی جنگ کہنا ہی غلط ہے، یعنی مقدس رومی سلطنت کا شہنشاہ فریڈرک II مصر پہنچا اور لڑنے کے بجائے اس نے سلطان مصر سے ملاقات کی اور اس سے کچھ دوستانہ معاہدہ کر لیا۔ فریڈرک بڑا غیر معمولی آدمی تھا۔ اس زمانے میں جبکہ اکثر بادشاہ عموماً بے پڑھے ہوتے تھے، وہ بہت سی زبانوں کا ملکہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ عربی بھی جانتا تھا۔ وہ عجیبہ روزگار کے خطاب سے مشہور ہے۔ پوپ کی وہ ذرا پرواہ نہ کرتا تھا، اس لیے پوپ اسے ملحد قرار دیا کرتا تھا، لیکن اس کا فریڈرک پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ غرض صلیبی جنگیں اپنے مقصد کی تکمیل میں ناکام رہیں، لیکن اس مسلسل جنگ نے سلجوقی ترکوں کو بھی شل کر دیا۔ سلجوکیوں کی کمزوری کی یہی خاص وجہ نہ تھی، بلکہ اس سے زیادہ جاگیرداری نظام نے ان کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ بڑے بڑے نواب اپنے آپ کو تقریباً خود مختار سمجھتے تھے۔ وہ آپس میں برابر لڑتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں عیسائیوں سے بھی مدد لیتے تھے۔ ترکوں کی اس اندرونی کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی عیسائی مجاہدین کو فائدہ پہنچ جاتا تھا، لیکن جب صلاح الدین جیسا قوی حکمراں ہوتا تھا تو ان کی کچھ نہ چلتی تھی۔ ایک انگریز مورخ GM ٹریلیون نے، جو گیری بالڈی کی کتابوں کا مؤلف ہے، صلیبی جنگوں کے متعلق ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یورپ میں ایک تازہ قوت عمل پیدا ہو رہی تھی اور وہ مشرق کی طرف سے بڑھنے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ یہ صلیبی جنگیں حقیقت میں اس جذبے کی فوجی اور مذہبی شکلیں تھیں۔ یورپ کو ان صلیبی جنگوں کا جو انعام ملا اور جو تحفہ وہ مشرق سے لایا، وہ روضہ مقدس کی مستقل آزادی یا مسیحی دنیا کا امکانی اتحاد نہ تھا، کیونکہ صلیبی جنگوں کی ساری داستان خود اس کی نفی ہے۔ البتہ اس کے بجائے یورپ وہاں سے فنون لطیفہ، صنعت و حرفت اور سامان آرائش اور سائنس اور تحقیق و تفتیش کا جذبہ لایا، اور یہ سب وہ چیزیں تھیں کہ اگر پطرس راہب زندہ ہوتا تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ صلاح الدین کا 1193 میں انتقال ہو گیا اور رفتہ رفتہ رہی صحیح عربی سلطنت بھی مٹ گئی۔ مغربی ایشیا کے اکثر حصوں میں چھوٹے چھوٹے نوابوں کی بدولت طوائف الملوکی کا دورہ ہو گیا۔ آخری صلیبی جنگ 1249 میں فرانس کے بادشاہ لوئی IX کی سرکردگی میں ہوئی۔ اسے بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور بالآخر وہ قید کر لیا گیا۔ اس عرصے میں مشرقی اور وسطی ایشیا میں بڑے بڑے اہم انقلابات برپا ہو گئے۔ مغل قوم اپنے زبردست سردار چنگیز خان کی ماتحتی میں مشرقی مطلع پر کالی گٹھا کی طرح چھا رہی تھی، اور عیسائی مجاہد اور مسلمان غازی دونوں اس اٹھتے ہوئے طوفان کو دیکھ دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ بہرحال ہم چنگیز خان اور مغلوں کا آئندہ کسی خط میں تذکرہ کریں گے۔ اس خط کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ وسطی ایشیا کے شہر بخارا میں اس زمانے میں ایک بہت بڑا عرب طبیب موجود تھا، جس کا شہرہ
سارے ایشیا اور یورپ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا نام ابن سینا تھا۔ وہ شہنشاہ الاتباع کے لقب سے مشہور تھا۔ صلیبی جنگ شروع ہونے سے پہلے 1037 میں اس کا انتقال ہوا۔ میں نے ابی سینا کا ذکر اس کی غیر معمولی شہرت کی وجہ سے کیا، لیکن یہ ملحوظ رہے کہ اس زمانے میں بھی جب کہ عرب سلطنت زوال پذیر تھی، عرب تہذیب کا مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کے بعض حصوں میں بدستور فروغ رہا۔ باوجود یہ کہ صلاح الدین صلیبی جنگوں میں مصروف تھا، پھر بھی اس نے بہت سے کالج اور ہسپتال کھولے، لیکن اب اس تہذیب کی ساری عمارت یکا یک بیٹھنے والی تھی۔ مغل مشرق کی سمت سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔